اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو فیصلہ آباد میں ایک عورت نے اپنے آپ کو ختم نبوت کا دعویٰ کیا ہے، مطلب نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اپنی بہن اپنے آپ کو بھی، اور مسلمان کذاب کی طرح اپنے آپ کو ایک جھوٹا نبی ہونے کا یہاں پر جس کی وہ گواہی دے رہی ہے کہ میں نبی ہوں، اور اپنے لوگوں کو جس کی وہ ترغیب دے رہی ہے۔ تو وہاں پر کچھ لوگوں نے جب اس کو پکڑا اور پولیس وہاں پر پہنچ گئی اور پولیس نے اس کو جسٹ گرفتار کیا ہے، تو ہم اس انتظار میں ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان اور جو آج کے ہمارے جو حکمران ہیں اس کو سخت سے سخت ترین سزا دی جائے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آسیہ کی طرح اس کو بھی اور بہت سارے لوگوں کو جس نے نبوت کے دعوے کیے، اور جیسے آج ہمارے درمیان میں آپ دیکھ سکتے ہو مرزا غلام احمد قادیانی، جس کو کہاں پر موت نصیب ہوئی تھی اور کہاں پر وہ ہلاک ہوا تھا، وہ آپ سارے جانتے ہیں وہ پورا واقعہ، کہ وہی انگریزوں کی طرح جو انگریزوں نے کہا کہ بھائی کہ اب مسلمانوں میں یہاں پر ہم پھوٹ ڈالتے ہیں اور جو مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور یہاں پر ایک احمد قادیانی فتنہ یہاں پر کھڑا کیا گیا تھا انگریزوں کی طرح۔ اور جو بھی آپ دیکھیں جتنے بھی قادیانی ہوں تو وہ آج بڑے امیر ہیں، بہت زیادہ امیر ہیں، کچھ بھی بزنس کرتے ہیں ان کو فنڈز آتے ہیں، اور بہت ہی چھوٹا سا راستہ یہ دیکھ لیا اختیار کر لی ہے اس طرح کے جو ہے نا، کہ جس میں مسلمان کذاب نے کہا تھا کہ یار یہ نبوت اور نبی ہونے کا کتنے فائدے ہیں، کہ میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں اور ان کو کہتا ہوں کہ مجھے بھی اپنی نبوت میں شراکت دے دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھری ان کے ہاتھ میں تھی، ایک چھوٹی سی لکڑی سی، ایک ٹہنی سی چھری سی تھی، کہا کہ اگر تم اس میں بھی حصہ مانگتے ہو تو میں تمہیں دے نہیں سکتا۔ اس کا پورا واقعہ حضرت حبیب بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ جو پہلے سپاہی تھے ختم نبوت کے، تو ان کے حق میں بھی ہم کچھ کلام پیش کریں گے، اور پہلے اس بات کا آغاز کرتے ہیں اس آیت سے، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ ختم نبوت زندہ باد، 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 ختم نبوت زندہ باد۔ ختم نبوت ہے ایمان، ختم نبوت ہے دین کی جان، یہی تو ہے اسلام کی بنیاد۔ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ جس میں جب تک جان رہے صدا رہے یہ تجھ کو یاد، جس میں جب تک جان رہے یہ تیرا ایمان رہے، جس میں رہے جب تک جان صدا رہے یہ تجھ کو یاد۔ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ جس میں جب تک جان رہے یہ تیرا ایمان رہے، جس میں جب تک جان رہے یہ تیرا ایمان رہے، سدا رہے یہ تجھ کو یاد۔ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ ختم نبوت ہے ایمان، ختم نبوت ہے دین کی جان، یہی ہے اسلام کی بنیاد۔ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ اس سے کرے گا جو انکار، اس سے کرے گا جو انکار، وہ اسلام کا ہے غدار۔ اس سے کرے گا جو انکار، وہ اسلام کا ہے غدار، دین ہوا اس کا برباد۔ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔
بات ہے یہ بالکل ظاہر، بات ہے یہ بالکل ظاہر، کہیں گے اب ہم اس کو کافر، بات ہے یہ اب بالکل ظاہر، کہیں گے ہم اس کو کافر، جو بھی کرے گستاخ رسول، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، مومن کی ہے پہچان، مومن کی ہے پہچان، کرتا ہے وہ حق کا اعلان، سہ لیتا ہے ہر افطار، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، حق منوا کر چھوڑیں گے باطل کا ہم منہ توڑیں گے، حق منوا کر چھوڑیں گے باطل کا ہم منہ توڑیں گے، عزم ہمارا ہے فولاد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، جس میں جب تک جان رہے یہ تیرا ایمان رہے، جس میں جب تک جان رہے یہ تیرا ایمان رہے، سدا رہے یہ تجھ کو یاد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت ہے ایمان، ختم نبوت ہے دین کی جان، یہ ہے اسلام کی بنیاد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑی سی فضیلت اور شان و شوکت بیان کی جائے کن کی؟ حضرت حبیب بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو پہلے ہمارے صحابہ اکرام میں سے تھے، جنہوں نے پہلی اپنی قربانی ختم نبوت پہ قربان کر دی اور برتری لے گیا تمام صحابہ اکرام میں سے، کہ یہ وہ صحابی تھے، انصاری صحابی تھے اور غریب ترین صحابی تھے، اور ایک بڑے کمزور سے صحابی تھے کہ کھانے کو روٹی تک نہیں، پینے کو پانی تک نہیں، اور پہننے کو کپڑے تک نہیں تھے، لیکن محنت مشقت بہت کرتے تھے۔ ان کے ماشاءاللہ 12 بچے تھے، اور جب پتہ ہے جب بچے زیادہ ہوں گے تو محنت بھی خوب کرنی پڑے گی، تو شیر خوار بھی بچے تھے ان کے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک بار مسلمہ قذاب کو ایک خط لکھا کہ راہ ہدایت پہ آ جاؤ، بلکہ مسلمہ قذاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور اسلام قبول کر لیا تھا۔ 27 غزوات ہوئیں، جس میں سے ٹوٹل صحابہ اکرام کی 259 جو ہے صحابہ اکرام اجمعین شہید ہوئے۔ لیکن یہ جو جنگ تھی مسلمہ قذاب کے ساتھ، اس میں ایک روایت میں پائے جاتے ہیں، میں نے اب تک جو اسٹڈی کیا ہے اللہ عالم کتنے ہیں، ان کو ابھی اور مجھے تصحیح کرنی پڑے گی، جہاں تک میں نے ابھی تک پڑھا ہے کہ 1200 اور ایک روایت میں 1400، لیکن کچھ ویڈیوز ایسی بھی دیکھی جن میں مجھے ابھی دیکھنے کو ملا کہ 1000 صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ ان میں سے بڑی کثیر تعداد جو ہے نا وہ حافظ اکرام صحابہ اکرام کی تھیں، جو حافظ تھے وہ شہید ہوئے۔ اتنی 27 غزوات کے اندر اتنے صحابہ اکرام شہید نہیں ہوئے جتنی اس جنگ کے اندر یہاں پر ہوئے۔ تو بات یہ ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور اپنے لوگوں کو، وہاں کے جو لوگوں تھے ان کو یہ اپنے آپ کو رحمان قبیلہ کہلاتا تھا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جو رحمان کا مطلب تھا وہ اپنے اوپر لیتا تھا کہ رحمان میں ہوں اور لوگوں پہ استغفر اللہ نعوذ باللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خیر بہرحال وہ آپ اسٹڈی کریں گے مسلمہ قذاب، اس نے یہاں پر دعویٰ کیا، اور یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ جو ہے خط لکھا، اور ایک خط لکھا ایک تکمیل کی، اور جس میں لکھا کہ دوبارہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ جو یہ خط لے کر جائے گا نا اس کے لیے بڑی پریشانیاں کھڑی ہونے والی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی جانتے تھے۔
اس مجلس کے اندر حضرت حبیب بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہ کہا کہ یہ خط کون لے کے جائے گا، حضرت حبیب بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ کھجور کھا رہے تھے، اور کھجور کے کچھ دانے، مطلب جب بندہ تیزی میں بولتا ہے، فٹافٹ کچھ بولنے کی کوشش کرتا ہے، منہ کا بھرا ہوا ہو، تو کچھ دانے کچھ صحابہ کرام پہ گر گئے. تو صاحب آپ محفل کے آداب کے خلاف بھی ہے، تو کچھ صحابہ کرام کو برا لگا، انہوں نے کہا حبیب کیا کر رہے ہو، یہ پہلے اپنا منہ تو خالی کر لو، پھر آ کر اتنی جلدی کیا ہے، پھر بول لینا. تو حضرت حبیب بن زیاد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اس کھجور کو ختم کرنے سے پہلے مجھ سے کوئی برتری نہ لے جائے، تو میں آگے سب سے پہلے بڑھوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حضرت حبیب بن زیاد رضی اللہ عنہ کو وہ لیٹر دیا، خط دیا، اور کہا جاؤ قذاب کے پاس. اور آپ دیکھیں جب ان کی شان و شوکت دیکھیں کہ کچھ بھی نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نیزہ مبارک اور اپنا گھوڑا دیا. تو جب شہر کی طرف سے جب وہاں سے نکلے تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی بہت بڑے کوئی جنرل، کوئی بہت بڑے عہدہ، کوئی سپہ سالار، کوئی میدان فاتحین جا رہے ہیں. مسلمہ قذاب کے پاس گئے، اور جیسے اس میں لیٹر پہ دیکھا تو پہلے تو آپ جانتے ہیں کہ بادشاہ جو ہوتے تھے وہ خود تو نہیں پڑھتے تھے، اور ایک اپنے ساتھ ایک نوکر چاکر کو رکھا ہوتا تھا، ایک سپاہی کو، کہ ہاں بتاؤ کیا لکھا ہے اس کے اندر. اس نے جب دیکھا اس نے کہا اس میں لکھا ہوا تو قذاب ہے. خیر مسلمان قذاب کو یہ بہت برا لگا، اور اس نے کہا حضرت حبیب بن زیاد رضی اللہ عنہ سے فرمایا، مختصر اس کو کرتے ہیں ویڈیو بہت بڑی ہو جائے گی، کہ بتاؤ آپ دیکھیں یہاں پر ایک بات بنوانے کا طریقہ، کسی کو ان کی باتوں میں الجھانا. حضرت حبیب بن زیاد رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بتاؤ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مانتے ہو، کیا وہ اللہ کے نبی ہیں؟ کہا ہاں اللہ کے نبی ہیں. کیا تم ان پہ ایمان رکھتے ہو؟ ہاں میں ان پہ ایمان رکھتا ہوں. کیا تم ان کی گواہی دیتے ہو کہ وہ اللہ کے رسول اور نبی ہیں؟ ہاں میں گواہی دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. کہا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت حبیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیا کہا؟ مجھے آواز نہیں آ رہی، میرے کان نہیں سن رہے اس بات کو. پھر کہا کیا تم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہو؟ پھر وہی سوال پوچھا، کہاں رکھتا ہوں. پھر پوچھا کہ میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو آپ نے کہا کیا کہہ رہے ہو، میرے کان تمہاری بات کو سن ہی نہیں رہے، تم کہہ کیا رہے ہو. پھر یہاں پر مسلمان قذاب بک انسان اپنی تلوار نکالتا ہے، اور ایک آپ کا ہاتھ کندھا مبارک آپ کا ایک بازو شہید کر دیتا ہے. آپ تکلیف میں آپ خود سوچیں، ایک ذرا سا ہمارے ہاتھ پہ انگلی پہ کٹ لگ جائے، وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں یار پٹی باندھو فوراً. ایک ناخن اکھڑ جاتا ہے تو ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں. ان صحابہ کرام اور ان کی عظمتوں کو سلام کہ جنہوں نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دیں نبوت کے خاطر، اور اللہ تعالیٰ ہم میں بھی وہ جوش و جذبہ پیدا کر دے کہ ہم بھی ایسا اپنے آپ کو. خیر بہرحال پھر وہاں پر دوسری مرتبہ بھی مطلب اس طرح آپ سے مسلمان قذاب نے آپ سے ہر بار وہی ریپیٹ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی مانتے ہو، اپنا گواہی دیتے ہو کہ وہ اللہ کے نبی ان کے رسول ہیں؟ کہا میں گواہی دیتا ہوں. پھر اب میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا کہا میرے کان نہیں سن رہے، تم کیا کہہ رہے ہو. پھر ایک بازو شہید کر دیا. اس طرح کرتے 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 اپنے جسم کے ہر اعضاء رسول کی محبت میں، ختم نبوت کی محبت کے اندر قربان کر دیے. اور یہی نہیں، مسلمان قذاب کے علاوہ بھی بہت سارے اب تک اس طرح کے شیاطین اٹھ رہے ہیں. پہلے ہمارے پاس ختم نبوت یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، جس کی حفاظت کے لیے ہم اب تک اپنی جان اور مال سے اس کی حفاظت فرما رہے ہیں، اور آئندہ بھی دیتے رہیں گے، اپنی انشاءاللہ جان بھی قربان کر دیں گے اس سلسلے میں. لیکن بات یہ ہے کہ جس عورت کو آج فیصلہ باد کی اس عورت کو گرفتار کیا، صرف گرفتاری کرنے سے کام نہیں چلے گا. ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں، تمام مسلمانوں کا یہ مطالبہ ہے، اور کہ اس کو سر عام لاہور، فیصلہ آباد جہاں پر بھی ہے سر عام سنسار کیا جائے. صدق اللہ العظیم.